ہستیوں کو اپنا رسول منتخب کیا ہے۔ تو دعوت عقیدے کے اعتبار سے 3 باتوں کی مرکزی حیثیت ہے۔ پہلی کہ لوگ اس بات کا عقیدہ اختیار کریں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور دوسرا یہ عقیدہ اختیار کریں محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تسلیم کریں۔ اور تیسرا یہ عقیدہ رکھیں کہ مرنے کے بعد آخرت کا ایک دن ہے، اس میں زندگی کا حساب و کتاب کے لیے اللہ بندوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، ان سے حساب و کتاب ہوگا، ان کے نیک اعمال کا ان کو بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں، اور ان کے برے اعمال کا بدلہ ملے گا جہنم کی صورت میں۔ یہ بات ہے، یہ دعوت ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو مشرکین مکہ نے پہلی بات کا انکار کیا کہ یہ کہتے ہو اللہ ایک ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے سارے مل کر اللہ کے پیارے ہی، اللہ کے اختیارات ان کے پاس ہیں، اللہ ان سے کام کرواتے ہیں اور یہ ہمارے اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ بات کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سارے کام خود کرتا ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ تو عقیدہ توحید کا انکار کیا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ عقیدہ رسالت کا انکار کیا، کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے نبی بنا لیا ہے، ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار رسالت پر 3 اعتراض کیے تھے، جن کا اوپر ذکر ہوا۔ پہلا یہ کہ تم جو خبریں دیتے ہو یہ کاہن ہونے کی دلیل ہے، کاہن جو غیب کی خبروں کا دعویٰ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ جو تمہارا انداز ہے یہ تو دیوانگی والا ہے، مجنون آدمی ہے، تو مجنون آدمی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، تو شاعر وہ حقائق سے مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، زبان سے جو کہتے ہیں حقیقت میں وہ ہوتا نہیں۔ قرآن کریم نے اس معنی کو بیان کیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہیں ان کے پیروکار گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیرار علی کا شکار۔ اور شعراء کی حقیقت أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، دیکھتا نہیں ہے اشعار کے مفاہیم میں وہ ہر وادی میں اترتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شعراء جو زبانوں سے کہتے ہیں حقیقت میں اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو تمہارا کلام شاعرانہ ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ چنانچہ اوپر قرآن کریم نے ان تینوں باتوں کی تردید کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، آپ اپنے مشن میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کی دعوت آپ جاری رکھیں، سمجھاتے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کوئی کاہن ہے نہ کوئی مجنون ہے۔ اب یقولون شاعر، یہ آپ کے لیے جو شاعر ہونے کی بات کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نتربص بہ ریب المنون، یہ جس طرح پہلے اشعار کہنے والے دنیا سے گزر گئے، ان کا مشن نہیں چل سکا، اس پر بھی موت آئے گی اور یہ بھی گزر جائے گا، مشن نہیں چل سکے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ جواب میں کہو تربصوا، تو بے شک انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں اس دن کی طاق میں جب اللہ تم کو ناکام کرے گا اور اللہ ہم کو فاتح کی حیثیت سے مقام میں داخل کرے گا۔ یہ مقابلہ ہے۔ تو عقیدہ رسالت کے انکار کرنے والوں سے قرآن کریم نے اگلی ان آیات میں چند سوال کیے، اور عجیب یہ ہے کہ سارے سوالوں کا جواب ان کی طرف سے نفی ہے، کوئی بول نہیں سکتا۔ پہلا سوال قرآن کریم نے یہ کیا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاہن ہونے کا اور مجنون ہونے کا
اور شاعر ہونے کا تان کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے نکالا ہے؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا، یہ ان کی عقلوں نے ان کو یہ بات بتائی ہے، ان کی عقل نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم اس کو مجنون کہو، تم اس کو شاعر کہو، تم اس کو جو ہے وہ کاہن کہو، یہ ان کی عقل نے یہ بات بتائی ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یہ عقل یہ بات نہیں بتاتی، عقل ان کو بھی، ان کی عقل بھی ان کو بتاتی ہے کہ جس طرح کا یہ کلام ہے یہ کاہنوں والا کلام، جس طرح کا یہ کلام ہے یہ شاعروں والا کلام، جس طرح کا یہ کلام ہے یہ مجنون لوگوں کا کلام ایسا، ان کی عقل بھی ان کو یہی بات بتاتی ہے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ بل ہم قوم طاغون، اصل میں یہ ضدی قوم ہے، سرکش قوم ہے، تو ان کی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے انکار ہے، حقیقت میں ان کی عقل بھی اس کو اس بات کا کوئی حکم نہیں دیتی۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے، ام یقولون تقولا، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ اس نے اپنے پاس سے خود بنائی ہے، یہ ان کا قول۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، بل یہ بات بھی وہ اوپر سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کلام خود نہیں بنایا ہوا، کیوں؟ اگر خود بنایا ہوگا تو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ پھر اس جیسا تم بھی بنا کے لاؤ۔ جب اس چیلنج کا جواب نفی میں ہے تو یہ دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خود نہیں بنایا، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ اس قرآن کے حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پاس سے بنا کر لایا ہے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے اس الزام میں سچے ہیں تو پھر اس قرآن جیسی یہ کلام بنا کر لائیں، اس جیسا کلام بنا کر لائیں، اس جیسی کوئی آیت بنا کر لائیں، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لائیں۔ جب اس کا جواب نفی میں ہے، نہیں بنا سکتے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن پاک اللہ کی سچی کلام ہے۔ پھر قرآن نے ان سے تیسرا سوال کیا ہے کہ یہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کیا یہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے؟ پابند کب نہ ہو کہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، تو جو جس کا محتاج ہے وہ تو پابند ہوگا۔ تو قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء، یہ سوال ہے منکرین سے، فرمایا تم بغیر کسی بنانے والے کے پیدا ہوئے؟ تو جو کسی کا کوئی خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، تو وہ آزاد ہے، وہ بات قبول کرے یا نہ کرے۔ تو کیا ایسا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء، کہ بغیر کسی کے یہ پیدا ہوئے؟ ام هم الخالقون، یا یہ اپنے خالق خود ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو یہ خود مختار ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، آسمان کا، زمین کا، انسانوں کا، پرندوں کا، جنوں کا، حشرات الارض کا، کیڑے مکوڑوں کا، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تخلیق ہو۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ تو پھر یہ مشرکین مکہ بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو جب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ پابند ہے کہ اللہ کی بات کو مانیں۔ جب یہ نہیں مانتے تو اس کا انجام آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر ان سے یہ سوال ہے پانچواں، ام خلق السماوات والارض، کیا آسمان انہوں نے پیدا کیے ہیں، زمین انہوں نے پیدا کی ہے؟ بل، اس کا جواب بھی نفی میں ہے کہ انہوں نے آسمان اور زمین نہیں پیدا کیا، بل لا یوقنون، بلکہ یہ اللہ کی ان باتوں کے سچا ہونے پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ کوئی حقیقت ہے۔ پھر قرآن پاک نے ایک اور سوال کیا، یہ بتاؤ، ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے اپنا رسول بنانا تھا، یتیم ہے، غریب آدمی ہے، کوئی مالدار نہیں ہے، کسی بڑے منصب کا فائز آدمی نہیں ہے، تو کیا کسی کو بنانا تھا؟
اگر بنانا ہے تو سرداروں کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس اعتراض کو ذکر کیا، کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہی تھا، قرآن نازل کرنا ہی تھا، تو یہ مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو قرآن نے اس کا سوال یہ کیا ہے کہ زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں یہ تمہارے پاس ہیں، ان خزانوں میں ایک خزانہ ہے نبوت کا، تو تمہارے پاس ہے کہ تم کس کو دو اور کس کو نہ دو؟ ام عندهم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ان خزانوں میں نبوت کا خزانہ بھی ان کے پاس ہے کہ یہ بانٹیں کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ پھر دوسرا سوال ساتھ جان کر دیا، ام هم المسیطرون، یا خزانے تو ان کے پاس نہیں ہیں لیکن ان خزانوں کو تقسیم کرنے میں ان کی کوئی نگرانی، ان کا کوئی اختیار، ان کا کوئی کنٹرول ہے کہ اس کے مطابق یہ فیصلہ ہو کہ کس کو یہ دینا ہے اور کس کو یہ نہیں دینا؟ جیسے ہماری آزاد گورنمنٹ میں ترقیاتی بجٹ یہ تقسیم ہو رہے ہیں اپنی پارٹی کے اعتبار سے، تو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ یہ صرف اپنی پارٹی اور دوسرے ایم ایل ایز وغیرہ اور دوسرے لوگوں کو یہ نہیں دے رہے، تو گورنمنٹ کے طلب کر لیا ہائی کورٹ نے ہمارے ڈائریکٹر جنرل ایڈوکیٹ کو، اور پھر اسے کہا کہ چیف سیکرٹری کو جاؤ لاؤ، اور جب چیف سیکرٹری کو اس نے پیش نہیں کیا تو عدالت نے ڈائریکٹر جنرل کا لائسنس کینسل کر کے اسے گرفتاری کا حکم دیا، تو عدالت سے بھاگ کر اس نے جان چھڑائی۔ اب یہ کہ گورنمنٹ خزانے بانٹنا چاہتی ہے لیکن عدالت بانٹنے، تو عدالت کا اختیار تو نہیں ہے کہ ان کو روکے، لیکن عدالت کنٹرولر کی حیثیت سے، نگران کی حیثیت سے ایک کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم کنٹرولر ہیں، نگران ہیں، تم کس کو دو اور کس کو نہ دو یہ فیصلہ صحیح کرو۔ تو گویا حکومت اگر کرنا چاہتی ہے تو اپنی مرضی سے کر ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ہم اگر نبوت کا خزانہ دینا چاہتے ہیں تو یہ مکے والے کنٹرولر ہیں، کس کو دیں اور کس کو نہ دیں ان کے اختیار سے ایسا ہوگا؟ قرآن نے یہ سوال کیا ہے، ام عندهم خزائن ربک، کیا میرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ اس کے داروغے ہیں، نگران ہیں، کنٹرولر ہیں کہ ان کے اختیار سے دیا جائے؟ ایسی کوئی بات ہے، نہ رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، نہ رب کے خزانوں پر کوئی کنٹرولر ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ينزل على من يشاء من عباده، اللہ وہی نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، نہ اللہ کے خزانوں کا کوئی اختیار رکھتا ہے، نہ اللہ کی تقسیم پر کوئی کنٹرولر ہے۔ اس کا بھی نفی میں جواب ہے۔ پھر ایک اور سوال ہوا، ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمع بسلطان مبين، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، تو کیا کیسے ان کو پتا چلا یہ اللہ کا نبی نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس سیڑھی پر یہ چڑھیں آسمان تک پہنچے اور اوپر سے کوئی خبر، کوئی وحی کی بات یہ سنے جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ ہمارا نبی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ دنیا میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسی بات انہوں نے سنی ہے تو اس سننے کی اوپر دلیل دو۔ ام لہم سلم، کیا کوئی سیڑھی ہے ان کے پاس؟ یستمعون فی، کہ اس سیڑھی پر چڑھ کر کان لگا کر سنتے ہیں اوپر کی خبر؟ فلیات مستمع بسلطان مبین، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اپنے سننے پر واضح دلیل پیش کرے۔ تو جب دلیل نہیں ہے سننے کی تو دلیل نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے اوپر کوئی گیا بھی، تو اس میں بھی غلط قرار دیے گئے۔ پھر مشرکین مکہ کے ایک اور بد عقیدے کا قرآن نے سوال کے انداز میں رد کیا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھا ہے۔ یہود نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے،
اور نصارہ نے اس کی ضد میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو مشرکین مکہ نے ان کے مقابلے میں یہ کہا کہ جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ بات فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یوزینی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، کہ اولاد آدم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور اس کو مناسب نہیں تھا کہ وہ ایسی تکلیف کی بات مجھے دے۔ فرمایا کیا تکلیف کی بات دی؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ انا الاحد الذی لم الد ولم اولد، میں واحد ہوں، نہ میں کسی سے جنا نہ مجھ سے کوئی جنا، وَلَمْ أَتَّخِذْ صَاحِبًا، اور میں نے اپنی بیوی بھی کوئی نہیں بنائی۔ تو بیوی کے نہ ہونا یہ دلیل ہے ہماری کوئی اولاد بھی نہیں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی یہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ فرشتے اگر اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، تو پھر ظاہر ہے بیوی بھی تو ہوگی، تو بیوی کون ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ بدماش یہ کہتے تھے کہ جنوں کی جو سردار جن ہیں، ان سردار جنوں کی جو بیٹیاں ہیں، شہزادیاں، وہ اللہ کی بیویاں لا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان سے جن سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ سب مونس ہیں اور وہ فرشتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کی تردید کرتے فرمایا جعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، ان بدماشوں نے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان رشتہ پیدا کیا ہے نسب کا۔ اللہ کا کسی سے کوئی نسب نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، انا یکون لہ ولد، کہاں اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی کوئی نہیں۔ خلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ تمہارا باطل عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے استہزاء ان کا جواب دیا کہ ظالمو یہ بتاؤ، اللہ کو تو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی، لیکن اگر تمہارا یہ انتخاب ہے تو یہ بھی عقل کے اعتبار سے کتنا بھدا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو قوم سے چھپتے پھرتے ہو۔ مشرکین مکہ کے ہاں ایسی قوم تھی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو مرد چھپ جاتا تھا برادری میں، دوستوں میں، احباب میں کہ مجھے تانا ملے گا تیری لڑکی پیدا ہوئی، کیا کروں؟ اذا بشر احدهم بالانثى، جب اس کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو پریشان ہو جاتا تھا، یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا تھا، فیصلہ کرنے میں تذبذب کا شکار تھا۔ ایمسک ولا ہون ام یدس فی التراب، کہ ذلت برداشت کروں اور لڑکی کو زندہ رہنے دوں، یا لڑکی کو اٹھا کر میں زندہ جب دفن کر دوں، اپنے گھر میں بچی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایسا بدبخت معاشرہ، وہ سوچ آج بعض مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل ہے۔ ابھی دیکھا نہیں وہ میاں والی میں جس بدبخت نے معصوم بچی کو گولیاں ماری، معصوم بچی کو، وہ دعویٰ ہے کہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والوں، یہ وہی زمانہ جاہلیت کی پیداوار شیطان نے ان کے دماغوں میں ایسے بٹھا دی کہ لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اس خراب ذہن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا لڑکی والدین کے لیے بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ لڑکی گھر میں آئے اللہ کی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ شادی کے بعد جس کے گھر میں پہلی پیدائش بچے کی ہو، سمجھو یہ پیٹ برکت والا پیٹ ہے،
یہ بیوی بھی برکت والی ہے کہ جس کے پہلے پیٹ سے اللہ کی بندی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی تمہارے گھر میں، یہ رحمت آئی ہے، اس کو زحمت مت سمجھو۔ بعض جاہل اس وجہ سے ماں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی، تو اس کو کیا قصور ہے؟ تو یہ سب زمانہ جاہلیت کی پیداوار تھی۔ قرآن نے اس کا رد کرتے فرمایا عقل کے اندھو ام لہ البنات، اپنے لیے تو تم وَلَكُمُ الْبَنُونَ لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں، یہ تمہارا دماغ کیسا خراب ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، قرآن نے اور سوال کیا، اچھا یہ آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ آپ اپنی دعوت دینے کے بعد ان سے پیسے مانگتے ہیں، ان سے کوئی ڈالر مانگتے ہیں، ان سے کوئی ریال مانگتے ہیں، ان سے کوئی تنخواہ کا مطالبہ ہے، ان سے کوئی پلاٹ کا مطالبہ ہے، ان سے کوئی نوکری کا مطالبہ ہے، ان سے کوئی چندے کا مطالبہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دے سکتے، لہذا نہ ہم اتنا چندہ جمع کر کے دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ یوں سمجھو نا، یوں سمجھو۔ آج کل ہمارے یہاں بھی پروفیشنل قسم کے مقررین ہیں، نعت خوان ہیں، اور لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ پروگرام کروائیں اور فلاں نعت خوان کو بلائیں، فلاں خطیب صاحب کو بلائیں، تو جب ان سے تاریخ لی جاتی ہے تو وہ اپنا ریٹ بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ ریٹ۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریٹ تو ہم ادا تو کہتے ہیں چھوڑو، بلاتے ہی نہیں، چھوڑو بلاتے ہی نہیں۔ اس سے تبلیغ والے اچھے نہیں ہیں کہ تم سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، کھانا اپنا ہے، پانی اپنا ہے، بستر اپنا ہے، رہائش اللہ کے گھر کے اندر ہے، اور آپ کو اللہ کے دین کی پوری دعوت دیتے ہیں، اللہ کے بندو اس دین پر آؤ، اس دین پر عمل کرو، دنیا میں بھی عزت سے رہو، موت کے وقت بھی تمہارا اکرام ہو اور قبر میں تمہاری عزت ہو، حشر میں اللہ کے رسول کی شفاعت ہو اور سیدھے جنت میں عزت سے جاؤ۔ یہ مفت کی دعوت ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب پاکستان کے بڑے مشہور جو ہے وہ شاعرانہ انداز میں دعوت دینے والے، کہنے لگے میں نے ان کے بھائی سے رابطہ کیا، ان کے بھائی کے ساتھ ذاتی تعلق تھا، ان سے بھائی سے رابطہ کیا کہ آپ یہ ہمارے نامور شاعر صاحب کو ہمارے ہاں جب وہ تاریخ لے کر دیں، ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی نے اپنے اس بھائی شاعر کے لیے کہا یار وہ تاجر آدمی ہے، آپ رابطہ کرو۔ وہ کون ہے؟ تاجر آدمی ہے، آپ رابطہ کرو۔ یہ جو آپ پروفیشنل قسم کے 50,000 60,000 یہ نارمل لیتا ہے، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ایک پروگرام کا یہ پیسے لیتے ہیں۔ تو جو شوق تو رکھتے ہیں ساتھی کہ ہم یہ پروگرام کروائیں، لیکن پیسے اتنے مہیا تو پھر بروتے نہیں، پھر بلاتے نہیں۔ یہ میں نے مثال دیا تعاون کی کہ ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مقرر بہت اچھا ہے، خطیب بہت اچھا ہے، بات بہت اچھے انداز سمجھاتا ہے، وہ پیسے بہت لیتا ہم اس کو بولا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو انکار کرنے کا عذر کیا ہے؟ کیا میرا نبی تم سے کوئی فیس لگتا ہے؟ میرا نبی کو پیسے کیا کوئی فیس لیتا ہے کہ فہم من مغرم مثقلون، اس تاوان میں تم دبے جا رہے ہو اس لیے میرے نبی کی نبوت رسالت کو تسلیم نہیں کرتے؟ میرے پیغمبر کو اعلان کر دو لا اسألکم علیہ اجرا، صبح سے لے کر شام تک دعوت دیتا ہوں، رات سے لے کر صبح تک دعوت دیتا ہوں، اجتماعی مجموع میں دعوت دیتا ہوں، انفرادی دعوت دیتا ہوں، عمومی گشتیں کرتا ہوں، خصوصی گشتیں کرتا ہوں، سردی گرمی میں تمہارے پاس پہنچتا ہوں، اور کسی سے کبھی بھی 1 روپیہ بھی معاوضہ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میری ساری دعوت کا بدلہ میرے اللہ کے پاس ہے، میری ساری دعوت کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کے دین کی طرف تمہیں اللہ کی رضا کے لیے بلاتا ہوں، اس لیے تم اس دعوت کو قبول کرو۔ قرآن نے یہ سوالیہ انداز سے دعوت دی ہے۔ یہ سوال آگے بھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ہمارے پاس یہ 3